نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن عبده الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں یہ ایمان اور یوسانی اسے نسبت ہے حضور پیر حوصلات مستری اور یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے جہاں ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا ہے وہیں سید الاولیاء کا مرید اور ان کے راستے پہ چلنے والا ہے. برادران عزیز، یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ایسا رہبر، ایسا رہنما ہمیں حاصل ہوا کہ جس کی لوگ صرف تمنا ہی کرتے، ساتھ ہی ہماری ذمہ داری ہے اس نسبت کے تقاضے کو پورا کریں کہ جہاں ہمیں حضور پیر حوصلات مستری کی نسبت حاصل ہوئی وہیں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے بطور خادمی کی کہ ہم آپ کی تعلیمات کی پابند کریں. جو قرآن حدیث کا فہم آپ نے ہمیں دیا اسے حاصل کریں. جو معرفت الہی اور قرب الہی کا راستہ آپ نے بتایا اس راستے پر گامزن کریں. برادران عزیز، صرف نام، صرف جوڑ ظاہر کرنے سے حقیقت میں تبدیلی نہیں آتی، اس پر کام کرنا. نام کے ساتھ خادم نکلنا یہ بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن ہماری زندگی میں اسے شامل کرنا یہ مقصد ہے. ارادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس راستے پہ گامزن کو جو میرا نبی کا راستہ ہے اور در حقیقت وہ حضور کے پاک کا راستہ ہے جو میرا نبی نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے. تو ہمارے ان محافل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس راستے کو سمجھیں، تعلیمات میرا نبی کو حاصل کریں اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. جب ہم اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث کریمہ میں بھی ہے. جہاں قرآن اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذکر اللہ نے فرمایا اس میں دو قسم ہے. ایک نیک بندوں کے اوصاف کا ذکر کہ نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے. دوسرا
ان کے اس راستے پہ چلنے کا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے راستے پہ چل کے بتایا، کیسے انہوں نے رب کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اصحاب کہف کی یاد آتی ہے، بنی مریم کی یاد آتی ہے، اصحاب یاسین کی یاد آتی ہے۔ آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو سنیں گے تو معلوم ہوگا اصحاب کہف نے کیا کیا، اللہ کی خاطر سب کو چھوڑا۔ انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، جب اللہ کے مد مقابل سب کچھ آیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ بادشاہ وقت ان کے جان کے بدلے ہو گیا، لوگوں کو پیچھے لگا دیا، اعلان کر دیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کا اہتمام کیا، اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ یہ اللہ والوں کی خوبی نہیں کہ کچھ ہو جاؤ، انہوں نے کبھی اللہ کو نہیں کہا۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس کیفیت کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی خاصیت ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے وابستہ رہتے ہیں، ہر حال میں وہ رضائے الہی کے متمنی متلاشی کرتے ہیں، ہر حال میں وہ رب کے راستے کو نہیں چھوڑتے۔ ہمیں دیکھیے، ہمارے انداز زندگی کو دیکھیے، کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، اور ہم کئی مرتبہ حکم الہی کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس میں تاخیر کر دیتے ہیں کسی دنیاوی کام کی وجہ سے۔ شاید کہ وہ کام جائز ہوگا، شاید کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہو، درست ہو، لیکن اس کو آپ اللہ کے حکم کے مقابل جب دیکھ رہے ہیں تو اللہ والوں کی خوبی یہ رہی کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے حکم کو مؤخر نہیں کیا، اللہ کے حکم کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہیں کی، کبھی انہوں نے اللہ کے سامنے کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کئی مرتبہ حکم خدا چھوٹ رہا ہے دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے۔ یہ فرق ہمیں دور کرنا ہے، اس ادائے ربانی کو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان سے حاصل کرنا کہ کچھ ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہر حال میں اہمیت اور فوقیت ہوتا ہے۔ برادران عزیز، آج اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے، نہ کوئی ہمارے جان پہ بنائی ہے، نہ مال پہ بنائی ہے، نہ کوئی آپ کو سنگین نقصان نظر آتا ہے، پھر بھی ہم سے حکم خدا چھوٹ رہا ہے۔ اور یہ چھوٹنے کی وجہ دو ہے، ایک لا علمی اور ایک ناشعوری۔ کسی کو واقف ہی نہیں ہے، لوگ جانتے ہی اللہ کیا چاہتا ہے، اس لیے وہ چیزیں ہم سے چھپ رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کیا چاہتا ہے اس کے احکام کو سمجھیں، جانیں، سیکھیں۔ نہیں جان لیں گے تو عمل کیسے کریں؟ دوسری چیز ہے ناشعوری، کہ ہم جانتے ہیں، آپ پوچھیں گے تو کہیں گے ہاں صحیح، یہ کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کے مقام کو، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، اور اس لیے کسی اور چیز کی طرف چل جاتے ہیں۔ اہمیت کو سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر اسی طرف زیادہ چلنے لگیں گے۔ برادران عزیز،
یہی چیز اللہ والوں کو ممتاز کرتی ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں باشعور رہتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں کہ دنیاوی معاملات میں شاید وہ نہیں جانتے ہوتے، دنیاوی طور طریقے کیا ہے وہ نہیں مانتے ہوتے، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا میں آج کیا چل رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کیا ریٹ ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن جب بات اللہ کی آئے، جب بات پروردگار کی رضا کی آئے، جب بات صحیح غلط کی آئے تو وہ باشعور ہوتے ہیں، اس میں غفلت نہیں کرتے، ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ کا رضا، ان کو معلوم رہتا ہے اللہ کا راستہ کیا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس راستے پہ چلنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے معاملہ کیا ہے کہ دنیا بھر کی خبر ہو، کس جگہ پر کیا چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے تو اللہ جانتا، کیا نہیں جانتے رسول پاک کیا جانتے ہیں، کون سا طریقہ نہیں معلوم ہے تو خدا کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کون سی کتاب پڑھنا نہیں آتا ہے تو اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں آتا ہے، کون سا راستہ نہیں معلوم ہے تو سرور کائنات کا راستہ نہیں معلوم، باقی سب معلوم ہے، سب کے لیے بڑی محنت ہے، مشقت ہے، اور خوب ہم جو ہے اس کے اندر امتیازی درجات کو حاصل کر رہے ہیں، ڈگری پہ ڈگری حاصل ہو رہی ہے۔ کہا جائے کہ بیٹے سوال کرتے ہو تو کہتے ہیں رومن انگلش میں ہے کیا، انگلش پروننسیشن ہے کیا، کیا غفلت ہے یہ سوال بھی غفلت کی نشانی ہے کہ جس زبان میں قرآن اتارا گیا، جس زبان کو حضور پاک نے اپنی زبان فرمایا، جس زبان کو اہل جنت کی زبان کہا گیا، وہ زبان سے ہم نابلد ہیں۔ انگریزی آتی ہے، ہندی آتی ہے، تیلگو آتی ہے، کیا نہیں آتی؟ قرآن کی زبان نہیں۔ اللہ نے جس زبان کا انتخاب ہمارے لیے فرمایا وہ عربی پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت نہیں آتی، دعا پڑھنا نہیں آتا، ذکر کرنا نہیں آتا، نماز کی ادائیگی کے فرائض واجبات سے واقفیت نہیں ہے، تو ہم دنیا جانتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے وہ نہیں جانتے۔ یہ ہماری جو خوبی ہے، اللہ والے شاید دنیا جانے نہ جانے، یہ ضرور جانتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے، وہ ضرور اس راستے پر کوشش کرتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے۔ برادران عزیز، یہ فرق کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم رہتا ہے لیکن علم پر عمل نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہیں جو علم ہی حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں، نہ قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، ایک لاشعوری کی زندگی، لا علمی کی زندگی جی رہے ہیں۔ انہیں بھی اپنے مقصد حیات کو سمجھنا ہوگا، انہیں بھی قرآن و حدیث سے جڑنا ہوگا، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے بچے اس راستے پہ چل پڑے ہیں تو وہ قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، تو ہم ان کو یوں نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ ہمیں ان پر محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، جہاں ہم ان کے کھانے پینے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کی اچھی زندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کے سر پر چھت ہو اس لیے محنت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ محنت ان کے دل میں جو ایمان ہے اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے کرنا ہے۔ جو قرآن وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھانے میں کرنا ہے، جو حدیث وہ نہیں جانتے ہیں، حدیث سکھانے میں کرنا ہے، جو سیرت طیبہ حضور پاک کی نہیں سمجھتے ہیں اس سیرت کو سمجھانے پہ کرنا ہے، اور جس راستے پہ وہ نہیں چلتے ہیں وہ راستہ جو سچ کا حق کا راستہ ہے اس راستے پہ ان کو چلانا ہے۔ یہ اس تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے۔ دوسرے کو جو جانتے ہیں، جو سمجھے ہوئے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے عمل سے معلوم ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھا ہوا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ حدیث پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسرے کاموں میں مصروف ہے اس لیے نہیں پڑھ رہے، تو پھر ان کو بھی اپنی غفلت دور کرنی ہوگی، ان کو یہ بات کو سمجھانا ہوگا کہ ساری کتابیں پڑھ لو لیکن اللہ کی کتاب سب سے پہلے، سارے کام کر دو لیکن اللہ رسول کا حکم سب سے پہلے۔
سارے معاملات پورے کرو، لیکن اللہ کے معاملے کے بعد دنیا کے معاملات، یہ ان کو سمجھانا ہوگا، یہ شعور ان کے اندر بیدار کرنا ہوگا، یہ فکر ان کے اندر بیدار کرنی ہوگی کہ بیٹے یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اس پہ چلو کامیابی حاصل ہوگی، اس کو چھوڑو گے تو پھر ناکامی ہی ناکامی تم کو ملے گی۔ برادران عزیز، تو یہ شعور بیداری، یہ فکر خدا، یہ اللہ سے جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ زندگی ساری انہوں نے اسی پہ گزاری کہ بندے کو رب سے جوڑا جائے، بندے کو خدا سے جوڑا جائے، اس کے دربار میں بتا دیا جائے، پہنچا دیا جائے، تو ادھر ادھر کو بھٹک رہے تو انہیں بتائے، کھینچ کر لائے اور سمجھائے کہ دیکھو یہ جگہ ہے رب کا راہ، اللہ کے سامنے پہنچ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ برادران عزیز، ہم جن کے ذکر کے لیے جمع ہوئے وہ یہ اللہ والوں کے سردار ہیں کہ جن کے بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں نے فیض پایا، جن کے ذریعے لاکھوں کروڑوں نے ہدایت کا راستہ سمجھا ہے، وہ پیارا نبی وسلام مستقیل جو ایک انقلاب ہے، جنہوں نے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ وہ حرارت جو خلوت کی مٹ چکی تھی جن کے نام سے پھر زندہ ہو گئی۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو اتنی دعا دیں، ان کی بارگاہ میں اتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ انہوں نے ان نسبتوں سے ہمیں جوڑ دیا، یہ بزرگوں کی نسبتیں ہمیں حاصل ہوئی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ سمجھیں، جانیں اور اس راستے پہ چلیں، اس راستے پہ گاؤں ہو۔ برادران عزیز، حضرت بلال کی موصلات مستقیر آپ نے جو تعلیم دی ہے، آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تم شریعت کو سیکھو، شریعت یہی تمہاری طریقت کی بنیاد ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو پہلے ان احکام کو جانو جو اللہ نے تمہیں دیے ہو، اس پر عمل پیرا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسے حضرات بھی رونما ہوتے ہیں جو شریعت کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نام تو اللہ کا لیتے ہیں، حلیہ اللہ والوں کا بناتے ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے، اور وہ اصول دین، احکام دین کو طریقت کے راستوں سے الگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضور پیرا پیر غوث مستقیم نے واضح فرما دیا، آپ کی جو کتاب ہے اس میں سینکڑوں مرتبہ اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے طریقت کی اہمیت کو ہمیشہ اجاگر کیا اور فرمایا ہے کہ شریعت اور طریقت کے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، الگ الگ مثالوں سے آپ نے سمجھایا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کے حاصل نہیں ہوتی، جب تک قرآن پر عمل نہ ہوگا اس کی مٹھاس اور حلاوت کو تم محسوس نہیں کر سکتے، جب تک جسم صاف نہ ہوگا تب تک قلب بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، تو یہاں ہم کو یہ جاننا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ احکام شریعت کی پابندی اور اس کے اندر حسن نیت، اس کے اندر نکھار لانے سے بھی طریقت کی ابتدا ہے۔ بغیر حکم قرآن پر عمل کیے ہوئے کسی کو طریقت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے بڑی بات ہے کہ جہاں پر حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے
اور کثرت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ان تو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہم نے یہاں سے ہمیشہ حدیث کو اہمیت سے سنا۔ اس حدیث پاک میں جو زور دیا گیا، اکثر بیان کیا گیا، تو اس موقع کے بعد سے بیان کیا گیا کہ رب فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، وہ قدم بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ سارے معاملوں کو ہم نے بار بار سنا ہے، لیکن اس منزل پہ پہنچے کیسے، اس محنت کو ہم نے سمجھا، یہ مقام حاصل کیسے ہوا، اس راستے کو ہم نے جانا ہے، وہ ذریعہ کیا بنا، اس قرب الہی کا ذریعہ کیسے بنا، وہ کیسے پہنچے یہاں تک۔ رب اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یتقرب الیہ، کہ میری طرف وہ قرب حاصل کرتا ہے پہلے فرائض کے ذریعے سے، فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت ہوتی ہے، اور نوافل میں جب نکھار آنے لگ جائے، فرائض اس کی بنیاد بنے، نوافل پر پھر وہ نکھار آتے ہوئے، ستھرائی آتے ہوئے، صفائی آتے ہوئے ایک موقع ایسا بھی آئے کہ جب وہ سب سے کٹ جائے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منہمک کر لے، اب اس کے پاس کسی اور کا خیال موجود نہ ہو، اب وہ ہر عمل رب کے لیے کر رہا ہو، اخلاص ہو، تقوی ہو، زہد ہو، اور اس کی انتہا کو پہنچ جائے، تو ایک موقع یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے اب تجھ سے میں محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ سفر محبت کا فرائض سے شروع ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہوگا، انہیں یہ حدیث پاک پڑھنا ہوگا۔ برادران عزیز، فرائض بنیاد ہے، اور نوافل پھر اس کے اندر وہ نقش و نگار ہے جس سے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو ہم کو پہلے اپنے آپ کو فرائض پر کام کرنا، سنتوں کی پابند ہونا ہے، حضور پاک کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر حضور پاک کے راستے پر اختیار کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس راستے کی طرف جڑیں گے، اس راستے کی طرف کوشش کریں گے۔ اگر کوشش نہیں ہوگی، محنت نہیں ہوگی، اور یہ خیال ہوگا کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو، تو پھر تبدیلی کی نہیں آئے۔ تبدیلی کے لیے صحیح فکر، صحیح کوشش، وہ واقعہ قرآن نبی کا ہمارے سامنے ہے، شریعت کی اہمیت، سنتوں کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، کہ جب ایک آپ کے چاہنے والے مرتقب مرید دور دراز سے سفر کر کر آئے، آ کر ملاقات کی، کچھ دن آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے، حاضری کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت برانوی نے پوچھا کہ آنے کا سبب کیا تھا، اور بغیر کچھ پوچھے کے باہر واپس جا رہے ہو، ڈرنے کا بات مجھے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا پیر، میں نے آپ کی کرامات کے بڑے چرچے سنے، آپس میں گفتگو ہوتی تو آپ کی کرامتوں کا ذکر ہوتا، اور جو آپ کی کرامتوں کو دیکھتے بڑے شوق سے اس واقعے کو بیان کرتے جو ان کے لیے ایک تعجب غیر واقعہ ہوتا، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش جاتی تھی کہ میں آپ سے قربت رکھتا ہوں، نسبت رکھتا ہوں، تو میں بھی اپنی آنکھوں سے آپ کی کوئی کرامت، کوئی ایسا واقعہ میرے سامنے بھی رونما ہو کہ میں لوگوں کو سنا سکوں کہ میں نے بڑے پیر کی یہ کرامت دیکھی ہے، اور اس غرض سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ جب حضرت بلال پیر نے یہ بات سنی، ان کا شوق، ان کا ارادہ انہوں نے ظاہر کیا، تو بلال پیر نے پوچھا پھر دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اتنے دن میرے ساتھ رہے، صبح شام میرے ساتھ گزاری، پھر کوئی ایسا واقعہ تمہارے سامنے ہوا
یا نہیں ہوا تو تم جا کر لوگوں کو سناؤ، میری کرامت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اب انہوں نے اپنی سوچ کے لحاظ سے کہا کہ مجھے ایسی کوئی کرامت تو نظر نہیں آئی، کوئی ایسا واقعہ تو نظر نہیں آتا۔ پھر نبی نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کبھی تم نے مجھ سے کوئی سنت کو چھوٹتا ہوا دیکھا نہیں، کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہوا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے آپ کو شریعت کا پابند پایا ہے، ہر ایک قدم سنتوں پہ چلتا ہوا دیکھا ہے، ہر ایک لمحہ آپ کا حضور پاک کے طریقے پہ پایا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو حضرت پیارے نبی نے فرمایا یہ بات سن لو کہ ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہے، وہ شریعت کا پابند رہے، حضور پاک کی سنتوں کا پابند رہے، احکام شریعت پر ہمیشہ گامزن رہے، کبھی اس سے اللہ اس کے رسول کا حکم نہ چھوٹ پائے، یہ سب سے بڑی اس کی کرامت ہے۔ برادران عزیز، اس سے پیارے پیر نے احکام شریعت کی اہمیت کو سمجھا۔ یوں تو ہم نے دیکھا کہ آپ جب کوئی آپ سے خواہش کرتا تو ایسے واقعات کو دکھا دیتے کہ لوگ دیکھتے اور اس کا ذکر کرتے، لیکن یہ درس تھا آنے والے کے لیے بھی کہ اگر تم اللہ والوں کے پاس جا رہے ہو تو کرامات کے لیے نہ جاؤ، کرامات مقصد نہیں ہے، مقصد احکام خدا ہے، مقصد رضا الہی ہے، مقصد اللہ کا راستہ ہے جس پہ تمہیں چلنا ہے۔ کرامت تو اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ تمہاری توجہ ان کی طرف آ جائے، اب جب تم ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہ تمہاری توجہات کو لے کر رب کی طرف جوڑ دیتے ہیں، رب کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور تمہیں سکھاتے ہیں کہ یہ طاقت جو دیکھ رہے ہو نا، یہ ایسا ایک کرشمہ کہ تم نے میرے سامنے دیکھا ہے، مجھ سے ہوتا ہوا دیکھا ہے، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے، یہ اس کی محبت کا کرشمہ ہے، یہ اس کی طرف سے دی ہوئی طاقت کا کرشمہ ہے، اور اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہے۔ برادران عزیز، یہ سمجھانا مقصود ہے، اسی لیے اللہ والوں نے کبھی اپنی کرامتوں کا چرچا نہیں کیا، ان کے چاہنے والوں نے سنایا ہے، انہیں کبھی اپنی طاقتوں پر بھرم نہ رہا۔ آپ کسی کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ میری کرامت کہتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ ضرور دیکھیں گے کہ میرا رب میرا خدا میرا پروردگار کہتے ہیں۔ ان کا بھرم ہمیشہ رب پر رہا ہے، قدرت خدا پر رہا ہے، اور انہوں نے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہا۔ آج یہ معاملہ ہم سے دور ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندے خدا سے دور نظر آ رہے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، قرب الہی کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہم کو دور سمجھتے ہو، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ تم سفر کو بہت لمبا سمجھتے ہو، سفر لمبا نہیں ہے، سفر بہت چھوٹا ہے، لیکن تمہیں سلیقہ نہیں آتا، رب کے ہونے کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہو جائے نا تو پھر وہ احساس ہی ہے کہ تمہیں رب تک نہیں ملتا۔ بات یہی ہے کہ اس احساس کی کمی ہے ہمارے اندر، اس شعور کی کمی ہے ہمارے اندر۔ برادران عزیز، رب کے مقام و مرتبے کے احساس کی کمی ہے، یہ ہم کو پیدا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کے حالات کو پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے حالات کو پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب کی موجودگی کا کیسے اظہار کرتے ہیں، رب کے سامنے جانے کا کیسا اہتمام کرتے ہیں۔ مولانا علی مشکل کشا کی وہ روایت ہمارے سامنے کہ جہاں جیسے ہی اذان ہوتی تو آپ کے چہرے کا رنگ ہو جاتا،
وضو فرماتے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، ایک عجیب کیفیت آپ پر تاری ہوتی، لوگ آپ سے پوچھتے کیا بات ہے، کیا حال ہے، یہ حال کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، کس کے سامنے جا رہا ہوں؟ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ مالک کائنات ہے، جس کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا کا یہ اہتمام ہم کو بتا رہا ہے کہ کس کے سامنے جا رہے ہیں، وہ احساس کیسا ہوتا ہے، رب کے سامنے جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ آدمی جب اس کو محسوس کرتا ہے، کبھی رب کے جلال کا خیال آ جائے تو جس جسم پر کبھی طاری ہو جائے، رب کا خوف طاری ہو جائے تو چہرے کا رنگ اڑ جائے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، رب العالمین کے سامنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے اندر عبادات میں وہ احساس ہی نہیں، وہ کیف ہی نہیں، وہ شعور ہی نہیں۔ ہم عبادت میں بھی کھڑے ہیں تو کہاں کہاں گھومتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہی نہیں۔ برادران عزیز، نہ دکھنا اس کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ آج اگر کوئی آدمی چشمہ لگا رہا ہے اور چشمہ لگانے کے بعد اسے نظر آ رہا ہے اور چشمہ نکال دو تو نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ کمزوری آدمی کی ہے کہ اسے چشمے کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے، ورنہ جو چیز موجود ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر وہ بھی جو اب احساس کی کمی، وہ جو نگاہوں کے دیکھنے کی کمی، وہ جسم کی کمی، روح کی کمی، اس کو سمجھیے کہ وہ ذات تو موجود ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ ورنہ جن کے نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے ہیں، جن کے قلب روشن ہے، ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ رب کی تجلیوں کا معاملہ کیا ہے، اس کے اس جمال کا معاملہ کیا ہے، وہ حسن و جمال کا کیفیت کیا ہے کہ پھر انہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کمزوری ہماری ہے، ورنہ وہ تو موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، رب کہتا ہے کہ تم جہاں دیکھو میرا جلوہ پاؤ گے۔ کیا تم غور و فکر نہیں؟ غور و فکر کے راستے کو اختیار کرو، جہاں دیکھو گے جلوہ پاؤ گے، جہاں دیکھو گے میرے قدرت کی کرشمے تمہارے سامنے۔ لیکن ہم دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ کمزوری ہماری ہے۔ اللہ والوں نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ بندہ رب کا احساس کرے، رب کا احساس اس کو ہو، وہ شعور رہے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب کی معیت ہے، رب کا ساتھ ہے۔ برادران عزیز، تو یہ چیز ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو روحانیت کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق، اور اللہ سے تعلق کا سب سے قوی ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ ہے تو رسول پاک کی نسبت، رسول اللہ پاک کی محبت ہے۔ بغیر ان کی محبت کے، بغیر ان کی نسبت کے، بغیر ان سے تعلق کے رب کا تعلق نہیں مل سکتا۔ اس بات کو بھی جان لیجیے، کیونکہ ایک طرف جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن کا فرق کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ایک طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر حضور پاک سے دور کرتے ہیں، نام توحید کا لیتے ہیں اور رسالت کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ توحید ملی کی ہے تو سچ ہے رسالت میں ملی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا ہے تو وہ حضور پاک کے اس پیغام کے صدقے میں پہچانا ہے، ورنہ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ وہ تو رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی کہ ہماری نگاہوں کو روشنی ملی، وہ نور آیا تو یہ تاریکی چھٹ کر ہمارے سامنے رب کی روشنی حاصل۔ تو جب تک حضور پاک کی نسبت نہ ہو، اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ قرآن کے نام پر، کچھ لوگ توحید کے نام پر، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ
رسالت کی اہمیت کو کم کرے، یا پھر اس کو زمانے کے ساتھ خاص کر دے کہ نہیں اسی وقت تک تھا، اب صرف حدیث کافی ہے، قرآن کافی ہے. نہیں، جیسے آج قول رسول کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت ذات رسول کی ہے. اس کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے. آج اگر کوئی قرآن کی بات کر رہا ہے، قرآن کی اہمیت کی بات کر رہا ہے، قرآن کے حصول کی بات کر رہا ہے، تو یاد رکھیں قرآن بغیر صاحب قرآن کے نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے. تو قرآن کو صاحب قرآن سے ہی سمجھنا ہوگا. حدیث کو جنہوں نے فرمایا ہے اسی فرما روا سے سمجھنا ہوگا، تو حدیث سمجھ میں آئے گی، قرآن سمجھ میں آئے گا، تو صاحب قرآن سے سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اللہ نے ہمیں آسان راستہ دیا. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اللہ نے فرما دیا تم دعا کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہر ایک کی تلاش کامیابی کے راستے کی بھی ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ناکامی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہو. اب جس کے ذہن میں جو شعور، جو خیال، ہاں یہ کامیابی کا راستہ ہے، تو اس طرف چلنا، چاہے اپنا ہو کہ پرایا ہو، ان کی تلاش تو کامیابی کا راستہ ہے. ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے اور اپنے راستے کو کامیابی کا راستہ تصور کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ صراط المستقیم کیا ہے. تلاش تو صراط المستقیم کی ہے نا، تو سنو صراط الذین انعمت علیہم. آسان بات، تم میں علم کی وسعت نہیں، تم میں شعور کی گہرائی نہیں، کوئی بات نہیں ہے. اتنا خیال رکھو کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بنتے ہیں ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، ان کی فکر ہی صحیح فکر ہے. انہوں نے جو سمجھایا وہی سمجھ صحیح ہے، اس کو سمجھو، اس راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا. اب اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہمیں سید الانبیاء بھی ملے ہیں، سید الاولیاء بھی ملے، ہمیں اللہ والوں کا راستہ مل گیا، انعام یافتہ بندوں کا دامن مل گیا. ہمارے سامنے اللہ کے نیک بندوں کا سیرت ہے، ان کا بتایا ہوا راستہ ہے، ان کے چلے ہوئے وہ نقش ہے کہ بس ہم کو کرنا کیا ہے، اب ان نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے، اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے. پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، بس چلتے رہو، کامیاب ہو جاؤ. برادران عزیز، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ بزرگوں کا راستہ ہمارے سامنے ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم چل نہیں رہے، چلنا نہیں چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کرامات ایسی، معاملہ ایسا، عبادات ایسی کہ رات بھر عبادت کرتے تھے، تہجد کے پابند تھے، ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، کھانا کھلانا پسند تھا. یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. اب اس میں سے ہم نے کتنے عمل کیے، کتنوں کو اختیار کیا؟ کہ ہمارے اندر فرائض کی پابندی نظر آ رہی ہے تو پھر ہم راستے کو جان کر بھی اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم تہجد گزاری کر رہے ہیں، راستے کو جان کر بھی اس پر پابندی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، راستے کو جان کر بھی پابندی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا دل لوگوں کی نفرتوں سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، کینہ سے پاک ہے، دشمنی سے پاک ہے؟ اگر نہیں ہے تو راستے کو جان کر بھی ہم اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ راستہ ہے، کہ ان کا عمل ہے، ان کا کردار ہے، ان کے اخلاق ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے. اب کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اس راستے پہ چلنے کے لیے محنت نہیں کرتے. اب اتنا نہ کرے تو کیا کریں؟ انہوں نے قرآن بھی سیکھا، حدیث بھی سیکھا، سارے معاملات، سارے مسائل کو جان کر محنت کی اور راستہ ہموار کر دیا. اب چلنا ہے، اتنا تو کرنا پڑے گا، اتنی محنت تو کرنی پڑے گی، اتنی مشقت تو کرنی پڑے گی. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جہاں پر ہم نے بزرگوں سے نسبتوں کو حاصل کیا
ان کے قریب رہ کر اس راستے کو سیکھا بھی ہے، لیکن خود عمل کرنے میں کمزور نہ ہوا۔ یہیں پر ہے جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیر ابو جی نماز کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں اور ہم نہیں جا رہے ہیں، ہماری غلطی ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری غلطی ہے۔ وہ بندوں سے رحم کر ملنے والے ہیں، اخلاق سے بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے اندر غصہ ہے، ہماری کمزوری ہے۔ یہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے۔ خود بخود کھلتا چلا جائے گا، خود بخود راستہ ہموار ہوتا چلا جائے گا، خود بخود ہم ترقی کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اپنی خودی کو نہ چھوڑیں گے اور وہ جو تعلیم ہے اس کو حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ فرق نہیں آئے گا۔ ہماری مرضی، ہماری پسند، ہماری خرابی کو ہمیں دور کرنا ہوگا، اور خرابی اچھائی سے ہی دور ہوتی ہے، اس کا ریپلیسمنٹ اچھائی ہوگا۔ خرابی کو خرابی سے دور نہیں کیا جا سکتا، خرابی کو اچھائی سے دور کیا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے دور کیا جا سکتا ہے، بے عملی کو عمل سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز کو ہمیں پابندی سے کرنا، پابندی شرط ہے۔ آپ دیکھیں گے تو اللہ والوں کی زندگی میں نمایاں خوبی پابندی ہے، استقامت ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، رمضان آتا ہے نمازوں کی پابندی رہتی ہے، جیسے عید آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کچھ تکلیف آئی پھر مسجدوں کو جاتے ہیں، رب کو بلاتے ہیں، جیسے رب کا فضل ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ غلط ہے۔ رمضان میں عبادت کر کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عبادت کر سکتے ہیں، معذور نہیں ہے الحمدللہ۔ تو پھر سال بھر نہیں کر کر اپنے آپ کو کیوں خرابی کی طرف لے رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم پابندی سے کیوں نہیں کرتے، کوئی چیز کو شروع کرتے ہیں تو اسے پابندی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ پابندی بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے صراط مستقیم کہا گیا۔ کئی الگ الگ اس کے اندر الفاظ کی گنجائش تھی، لیکن اللہ نے جو نام چنا وہ صراط مستقیم فرمایا، اور استقامت اس کا ایک اٹوٹ حصہ۔ اللہ کے راستے میں استقامت ضروری ہے، پابندی ضروری ہے، کنٹینیوٹی ضروری ہے۔ اگر پابندی نہ ہو، استقامت نہ ہو، تو پھر فائدہ جو حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہونا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک طرف عمل کے پابند رہیں، ایک طرف جو بزرگوں کی فکر ہے، اللہ والوں کی فکر ہے، اس فکر کے پابند رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، خرابیوں سے بچائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعلیمات فلان نبیل کی جو ہے وہ ہم جاری رکھیں، انشاءاللہ خیرات کی بھی سماعت کریں گے، آپ کے حالات، آپ کا انداز زندگی کیسا رہا اس کو بھی ہم سماعت کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب تک زندہ رہا اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا، ملنے کو صالح متقیوں کا رہزدار ہونا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا، ہم میں جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے ان کی شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و متی بنا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔